أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مفاہیم القرآن کی اس کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مفاہیم القرآن یعنی قرآن کی زبان سمجھنا، اس کی ٹرانسلیشن کرنا۔ اگر ہم قرآن کے دوست بن جائیں تو ہی ائمہ معصومین علیہ السلام کو فالو کر سکتے ہیں، اور قرآن سے دوستی تبھی پاسبل ہے جب ہم اسے سمجھیں۔ ہمارے یہ لیکچرز اتنے آسان ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ایک ایوریج 10 ایئر اولڈ کا بچہ بھی اس کے ذریعے کورس کو کمپلیٹ کر کے 80% تک قرآن کے معنی کو خود بغیر ترجمے کے سمجھ سکتا ہے۔ تو چلیے خانم کی طرف چلتے ہیں اور آج کا لیسن سیکھتے ہیں۔ And let's start our class with a dua inshallah. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ O Allah, increase our knowledge and include us with the righteous inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفاہیم القرآن یعنی قرآن کا فہم حاصل کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کی ٹرانسلیشن خود کرنا سیکھ لینا۔ انشاءاللہ آج لیسن نمبر 1 جس کے اندر ہم ایک جیسی آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیات ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ہم نے ان تینوں آیات کی تلاوت کر لی۔ دیکھنے میں یہ دو آیات ایک جیسی ہیں، اور اب ان تینوں آیات میں سے ہم فیملیئر ورڈز الگ کر لیتے ہیں جو ہمیں پہلے سے یقیناً یاد ہوں گے یا ہماری لینگویج کا حصہ ہوں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت میں سے میں نے اسم لیا۔ اسم سے مراد ہے، میننگ ہے نام، یعنی یور نیم، اینی نیم۔ اردو میں بھی اسم کے مطلب نام کے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے معنی اللہ یعنی معبود، رحمان اور رحیم کے ظاہری معنی رحم کرنے والا ہی ہے، البتہ اس کے معنوی اثرات اور اس کے باطنی معنی کچھ اور ہیں، لیکن رحمان اور رحیم کے ظاہری معنی رحم کرنے والے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آیات کے اندر جو فیملیئر ورڈز تھے انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان تینوں آیات کے کلیکٹیو فیملیئر ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سماوات یعنی آسمان، اسکائی، ارض یعنی زمین، ارتھ، لیل یا لیلہ مینز رات، نہار یعنی دن، اسم جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں نام، آیہ یعنی نشانی، سنگل نشانی، آیہ نشانی یعنی کوئی سگنل، کسی چیز کو دیکھ کر جب کوئی چیز اور یاد آ جائے، کوئی سائن۔ آیات از دا پلورل، نشانیاں۔ تو یہ تھے وہ ورڈ جو ہمیں ان تینوں آیات میں سے پہلے سے ہی انشاءاللہ معلوم ہے۔ سماوات یعنی آسمان، زمین، رات، دن۔ اب دیکھتے ہیں کچھ انفیملیئر ورڈز جو کہ سارے پریپوزیشن ہیں۔
اس کے اندر وہ لفظ جو ہمارے لیے انفیملیئر ہیں یعنی نئے ہیں وہ سب پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن کیا ہوتا ہے؟ پریپوزیشن جو ہمیں بتاتا ہے کسی ناؤن کے حوالے سے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، کوئی چیز کہاں پر ہے. اگر میں کہوں ٹیبل، اگر میں کہوں بک اور ٹیبل تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا بک کی بات ہو رہی ہے ٹیبل کی بات ہو رہی ہے، یہ بک کہاں ہے اور ٹیبل کہاں ہے. اگر میں کہوں بک آن دا ٹیبل تو یہ جو آن ہے یہ بتا رہا ہے کہ کتاب ٹیبل پر ہے. اس طرح سے اردو میں بھی ہوتا ہے کتاب اور میز، سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر میں کہوں کتاب میز پر ہے تو یہ جو پر ہے یہ بتا رہا ہے ہمیں پوزیشن، جگہ، کہ جس ناؤن کی جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ کہاں ہے. اب یہ انفیملیئر ورڈز تو ہیں مگر یہ حروف قرآن میں تقریباً ہزاروں مرتبہ آئے ہیں، بار 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 ریپیٹ کیا گیا ہے. خود بھی وہ قرآن میں ایک تعداد کے مطابق تقریباً 8,000 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے. لفظ انا کو تقریباً 11,000 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے. اس طرح سے یہ تمام وہ ورڈز ہیں کہ اگر آپ نے انہیں سیکھ لیا تو قرآن میں انہیں اتنی مرتبہ یعنی 78,000 میں سے کتنے تھاؤزینڈ ورڈز آپ نے فقط انہیں یاد کر کے انڈرسٹینڈ کر لی انشاءاللہ. پہلا ہے بی یعنی ساتھ، ساتھ کسی چیز کے ساتھ، باللہ اللہ کے ساتھ. اس کے ایک معنی سے بھی ہیں یعنی کسی چیز سے، کسی چیز کے ساتھ، کسی چیز سے جڑے ہونا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا. باللہ اللہ کے ساتھ یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لا تشرکو باللہ، خدا کے ساتھ نہ شریک کرو کسی کو، ٹھیک ہے، یعنی خدا کے ساتھ. اس کے علاوہ بالوالدین، والدین کے ساتھ. تو یہ جو بی ہے اسے یاد کر لیجئے، بی کسی بھی ناؤن کے ساتھ لگائیں تو اس کا مطلب ہے اس کے ود ہونے کی بات ہو رہی ہے. انگلش میں اسے کہیں گے ود، یعنی ود می، ود اللہ مینس باللہ، ود پیرنٹس والدین کے ساتھ تو بالوالدین. انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. دوسرا ان، ان کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی، ان کا مطلب ہے یقیناً، ان کا مطلب ہے انڈیڈ. جب کسی چیز کو فور شور کروانا ہو خدا تعالیٰ کو تو خدا تعالیٰ ان استعمال کرتا ہے. اس کے ساتھ یہ لفظ آ رہا ہے ل یعنی لام پر فتح لگا دیں. جب لام پہ فتح یعنی زبر آ جائے تو اس کا مطلب بھی یقیناً ہوتا ہے. اکثر ان اور ل ایک آیات میں ایک ساتھ آ جاتے ہیں مگر یاد رکھیے گا جس آیات میں انا اور ل ایک ساتھ آ گئے تو دو دفعہ یقیناً یقیناً ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایک ہی دفعہ یقیناً کر دینا ہے. مگر پھر بھی اس بات کو میک شور کرانا ہے کہ ل پڑھنے کا مقصد یہ کہ خدا ایک اور بار یقین دہانی کروا رہا ہے. there is no doubt, this is definitely truth. اب اسی لام کے اوپر دوبارہ سے پیچھے جائیں گے، اسی لام کے اوپر اگر کسرے لگ جائے یعنی زیر لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، یعنی فار سم ون، کسی کے لیے. للہ اللہ کے لیے، للوالدین والدین کے لیے. اب یہ میں اللہ اور والدین کے لفظ اس لیے بار بار استعمال کر رہی ہوں کہ یہ اردو میں بھی سیم ہے. فار پیرنٹس، فار اللہ، اس کا مطلب ہے لیے. اس کے بعد آتا ہے من. من مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے. اب ان سے مراد ہے ان دا envelope، ٹھیک ہے، ان دا روم، من البیت، اوکے، من المسجد. اگر کوئی چلا، اگر ہم کہیں گے کہ یہ گھر سے چلا مسجد کی طرف تو من البیت الی المسجد. اب الا کا لفظ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی لیکن من کا مطلب ہے کسی چیز میں سے، ٹھیک ہے. ان دا ہاؤس، اوکے، فرام دا ہاؤس، فرام دا ہاؤس، اوکے. اگلا ہے فی. فی کے مطلب ہے میں. اس کے مطلب بھی کافی حد تک اس سے کامن ہوتے ہیں مگر ان میں فرق ہے. جب آپ ریڈ کریں گے انڈرسٹینڈ کر لیں گے اس میں فرق کیا ہے. فی البیت گھر میں، وہ کہاں ہے؟ وہ گھر میں ہے. اوپر والا میں سے ہو جاتا ہے لیکن نیچے والا اونلی میں ہے. فی مطلب میں، وہ گھر میں ہے. فی البیت وہ مسجد میں ہے. فی المسجد، ٹھیک ہے. فی الغرفہ وہ کمرے میں ہے. اب وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اور. اب ہم جلدی سے آگے چلتے ہیں پریکٹس کی طرف. اب اگر آپ نے ان لفظوں کو سمجھ لیا ہے، ایک لفظ ہمارے پاس اور ہے ہی اور ہو. ہی اور ہو کا مطلب ہے اس کا اور اس کو. یہ پروناؤن ہے، بیسیکلی پروناؤن ہے، پوزیسو پروناؤن ہے. یعنی اگر ہم جیسے اس طرح انگلش میں بولتے ہیں ہز پین اور ہر پین.
اس طرح سے اردو میں بولتے ہیں اس کا قلم یا اس کا قلم، یعنی ایسا ورڈ جو کسی چیز کے پوزیشن کو یعنی یہ ظاہر کرے کہ وہ کس چیز کسی شخص سے تعلق رکھتا ہے، یہ چیز کسی اور کی ہے، اس کا اس کا ہی اور ہو میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جلدی سے پریکٹس کی طرف جائیں گے۔ اب جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سب کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں طریقہ یہ ہے، اب آپ نے اگر ورڈز کو یاد کر لیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ورڈ میننگ یاد ہو گئی تو میں سینٹنس بھی بنانا آ جائے۔ اب اگر قرآن میں آپ کو کوئی سینٹنس ملتا ہے تو طریقہ کیا ہے، اس کو سب سے پہلے بریک کریں گے پیسز کے اندر۔ اب آپ کو پتہ چل گیا بسم کوئی ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ دو ورڈ ہیں، بی ڈفرینٹ ہے، اسم ڈفرینٹ ہے، اللہ ڈفرینٹ ہے، الرحمن ڈفرینٹ، الرحیم ڈفرینٹ۔ اب اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں میں نے اس لیے کچھ نہیں لکھا ہے تاکہ اس کا اسکرین شاٹ لیں اور اسکرین شاٹ لے کر آپ اس کی خود پریکٹس کریں۔ ابھی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اور آگے سے آپ کو خود اس طرح ٹیبل بنا کر ورڈز کو بریک کرنا ہے۔ سب سے پہلے بی، بی کا مطلب میں نے بتایا تھا ساتھ، بی کا مطلب ہے ساتھ، اسم نام، ساتھ نام، اللہ کے مطلب اللہ، الرحمن رحمان یعنی رحم کرنے والا، رحیم بھی رحم کرنے والا یا مہربان، ایک ہی بات ہے۔ البتہ دونوں کے باطنی یعنی اندرونی ٹرانسلیشن میں فرق ہے لیکن ظاہری ٹرانسلیشن سیم ہے۔ اب کیا آ رہا ہے، ساتھ نام اللہ کے، مہربان رحم کرنے والا اور مہربان، ٹھیک ہے۔ اب ہر لینگویج کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو مختلف نظر آ رہا ہے لیکن یہ ٹرک ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ بی ساتھ اسم، یہ اپنی زبان میں لکھا ہے، جب آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کیا تو آپ کو جب اس کے معنی نہیں سمجھ میں آئے تو آپ نے اپنی زبان کے اکارڈنگ اس کو ترتیب یعنی ارینج کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ کی اگر انگلش لینگویج ہے تو آپ نے بی سے کیا ود name of Allah رحمان beneficent and merciful، انگلش میں آپ نے ایسے کیا۔ اردو میں آپ نے کیسے کیا، ساتھ نام اللہ، تو آپ نے کیا کیا، پہلے آپ نے کہا اللہ، کیونکہ ہمارے پاس پہلے سبجیکٹ آتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب ایک چیز اور، پوائنٹ ٹو پونڈر، اپنے پاس یہ پوائنٹ نوٹ کریں، عربی زبان میں کا، کی، کے یا ہے یا ہوں کے جیسے الفاظ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں اپنی لینگویج میں جب کوئی چیز ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اپنی لینگویج ریکوائرمنٹ اور اپنی زبان کی ضرورت کے حوالے سے لفظوں کو ایڈیشن کرنا پڑے گا تاکہ وہ ہماری زبان میں سینس دیں۔ تو اب یہ سینس نہیں بن رہا، اس کو میک سینس دینے کے لیے، سینسیبل بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا، ساتھ اللہ کے نام کی جگہ ہم نے ارینجمنٹ بھی چینج کر کے بھی لگا دیا، اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ ساتھ نام اللہ کے معنی نہیں دے گا۔ سینسیبل بنانے کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، رحمان رحیم رحم کرنے والا اور مہربان، تو ہم نے اس کے ساتھ کیا لگا دیا، جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جو ہم نے اپنی لینگویج کے مطابق لگا دیا۔ اب آپ چاہیں تو جو میں نے ٹرانسلیشن کی ہے آپ اسے ساتھ لکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ ٹیبل پہ دوبارہ جائیں گے، ورڈ دیکھیں گے، اس کے میننگ نیچے لکھتے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس کے نیچے میننگ لکھیں گے، بے مطلب ساتھ نام اللہ رحمان رحیم، اس کے بعد نیچے آپ ارینج کریں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگلی آیات کی جانب جاتے ہیں۔ دونوں آیات بالکل ایک جیسی ہیں ہماری، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر بہت حد تک لفظ مشترکہ ہیں۔ سب سے پہلے وا نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے، مطلب اور، سب سے پہلے آپ نے توڑا اس کو، دونوں کے معنی ہیں اور، اوپر والا بھی وا، تھرڈ والا بھی وا۔ دوسرا ہے من، من کا مطلب کیا تھا، سے، میں سے، میں نے آپ کو بتایا تھا میں سے، ویسے اس کا حقیقی معنی سے ہے مگر ہم اردو میں اس کو میننگ دینے کے لیے میں سے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نیچے والے من میں بھی مطلب ہے میں سے، آیاتی ہی، آیاتی مطلب نشانیاں، آیتی، اگر یہاں پہ صرف زبر ہوتا یا پر تو یہ ایک نشانی ہوتی، کیونکہ یہ یا الف زبر یا آ رہا ہے، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آیاتی ہے، اگر ہم پیچھے جا سکیں تو
واپس ہم ورڈ پہ جاتے ہیں جو ہمارے فیملیئر ورڈز تھے. تو اگر ہم جائیں تو وہاں پہ ہمیں تھوڑی سی چینجز نظر آ جائے گی, تاکہ اس کو میں میک شیور کروا رہی ہوں. دیکھیں آیتی یعنی جو یا بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ایک نشانی, سنگولر تھنگ. اور یہ جو یا الف زبر یا آ گیا, اسی لیے میں اکثر آپ سے کہتی ہوں کہ ان دونوں کا خیال رکھیں, کہیں یہ سنگولر ہوتا ہے کہیں یہ پلورل ہوتا ہے. تو یہ جو آیاتی ہے یہ پلورل ہے, ٹھیک ہے. اب ہم واپس چلتے ہیں, جہاں سنگل یا ہوگا اس کا مطلب نشانی ہے, جہاں آیاتی ہوگا اس کا مطلب نشانیاں ہیں. تو ومن اور میں سے نشانیاں, اس کے بعد آپ چینج کریں گے ہی. دیکھیں آپ کو ہی نظر آ رہا ہے, ہی کا میں نے بتایا تھا اس کی, اس کو, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہی کا مطلب اس کی لے لیا یا اس کو لے لیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے لکھ لیا. وا کے مطلب لکھے اور میں سے نشانیاں اس کی یا اس کے. خلق, خلق کا مطلب ہوتے ہیں تخلیق, خلقت, ٹھیک ہے نا, کریشن. خلق, ہم خلق خدا ہے نا, خلق خدا ہیں ہم سب کے سب. خلق خدا یعنی کریشن. السماوات میں نے بتایا تھا اسکائیز. وا مطلب اور یعنی اینڈ. الارض زمین یعنی ارتھ, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم بریک کریں گے. اور میں سے نشانیاں, خلق خلقت, آسمان اور زمین. اس کی میننگ کیا بنی, اوپر جائیں گے. ومن آیاتی, اب ہم اس کو ارینج کرنا شروع کریں گے. پہلے آپ نے بریک کیا اور نیچے اب آپ ارینج کریں گے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, ٹھیک ہے. اس کی نشانیوں, من مطلب میں سے ہے, خلقت آسمانوں کی اور زمینوں کی. دیکھیں, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلقت آسمانوں کی اور زمین کی. ارض لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہوں گے. نیچے آئیں گے. ومن آیاتہ توڑا, اور میں سے نشانیاں اس کی, لیل رات, وا اور نہار دن, وا اور الشمس سن سورج, وا مطلب اینڈ یعنی اور, القمر چاند. اب آپ نے بریک کر لیا. اب ارینج کیسے کریں گے, میں سے ہے نشانیاں یعنی اس کی نشانیوں میں سے ہے. یہ ٹرک ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹرک آپ کو آہستہ آہستہ بہت آرام سے سمجھ میں آ جائے گی, اور جیسے ہی آپ دوسرے تیسرے لیسن پہ پہنچیں گے خود ارینجمنٹ کر لیں گے. اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے دن رات چاند سورج, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آج کا لیسن بہت بہتر طور پر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ان تینوں آیات کو آپ کو کئی جگہ لکھنا ہے, اس کی ٹرانسلیٹ کرنی ہے. اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اب جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ نشانیاں, یہ آیات بار 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 نظر آئیں گی. سماوات نظر آئے گا, ارض نظر آئے گا, تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی. ہی نظر آئے گا, اس کا مطلب کسی پوزیسو, کسی شخص کی بات کریں جس سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے. آیات کس کی ہیں, اللہ کی. ہی مطلب اللہ کی آیات, اس کی آیات. تو یہ جس آیت یعنی کوئی چیز ہے جسے ہم کنسرن کر رہے ہیں, جوڑ رہے ہیں, ریلیٹیوٹی دے رہے ہیں, ریلیٹیو کر رہے ہیں کسی چیز سے یعنی اللہ سے. انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. خدا کرے یہ آیات آپ کے لیے بھی سہل ہوں, ہمارے لیے بھی سہل ہوں, اور ہم قرآن کو پورے حد تک سمجھ سکیں. اور اس کے بعد جب کبھی ہم کسی کو قرآن کی آیات پڑھتا ہوا دیکھیں, نہ صرف سنیں بلکہ غور بھی کریں اور سمجھیں بھی, انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو آج کی کلاس ضرور پسند آئی ہوگی. اپنی فیڈ بیک ہمیں کامنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیں, اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں at imamasracademy@gmail.com with any questions, comments, suggestions or feedback. And for all updates and announcements, you can also join Imam Asr Academy's Facebook page, inshallah. And آپ کو ساری details in the description box مل جائیں گی. انشاءاللہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ امام اثر اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور ان کلاسز کو اپنے پیاروں تک, اپنے فیملی اینڈ فرینڈس تک ضرور پہنچائیں, تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو اور آپ بھی خدا سے اجر حاصل کر سکیں انشاءاللہ. Let's end our class with دعا امام زمانہ and we will all read together. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في امان اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناز آ جائے سرحان مہدی، دم ناز آ جائے سرحان مہدی،